حضرت امام ابوالحسن علی خرقانی سلسلہ گیا نقشبندیہ کی جلیل القدر ہستی، سلطان محمود غزنوی کے آپ مرشد بھی ہیں۔ حضرت امام ابوالحسن علی خرقانی اپنی خانقاہ میں درس دے رہے ہیں۔ اس درس میں بڑی جید شخصیات موجود تھیں، ان میں ابو علی سینا جو اپنے وقت کا بہت بڑا دانشور اور فلسفی بھی تھا، وہ بھی موجود۔ امام ابوالحسن علی خرقانی یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ ورد کرتا رہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے اللہ 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 یہ کہتا رہے، تو اس کے باطن کی تطہیر کا عمل شروع ہو جائے گا، اس کے قلب میں پاکیزگی اترتی جائے گی، اس کی سوچ کے زاویے سنورتے جائیں گے، اس کی روح پر سے کثافت اور خطاؤں کی لہر اترنے لگے گی۔ ابو علی سینا یہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زبان سے کوئی نام لیں اور آپ کے اندر اتنی تبدیلیاں آ جائیں، اندر ایسی تبدیلیاں صرف نام لینے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو علی سینا یہ سوچ رہا تھا کہ دوران درس امام ابوالحسن علی خرقانی نے ابو علی سینا کو مخاطب کیا اور اسے کہا، مخاطب کرتے ہوئے جو لفظ استعمال فرمایا، حمار، حمار کہہ کر مخاطب کیا۔ حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ جب بھری مجلس میں امام ابوالحسن خرقانی نے ابو علی سینا کو حمار کہا تو یہ بات اسے بڑی ناگوار لگی۔ اس کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے، کیونکہ بھری بزم میں یہ تضحیک، ابن سینا کا چہرہ اتر گیا، چہرے پر ناگواری کے تاثرات، بس یہ تاثرات کا ظاہر ہونا تھا کہ امام ابوالحسن علی خرقانی نے ابو علی سینا سے فرمایا کہ اے ابو علی، ہم نے تجھے ایک بار حمار کہا، گدھا کہا، تو تیرے اندر اتنی تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تو زبان سے اس ذات وحدہ لا شریک کا نام جپے گا تو تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ تو اگر اللہ 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 کہے گا، تیرے باطن میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کیا تیرے قلب کے اندر اس نام کی برکات شامل نہیں ہوں گی؟ کیا تیرا ذہن اس نام کی برکتوں سے محروم رہے گا؟ بس یہی طریقہ اولیاء ہے، یہی طریقہ اولیاء ہے کہ لمبی چوڑی بحث نہیں، دلائل کا تبادلہ نہیں، ایک مختصر عمل، اس مختصر عمل سے اپنے موقف کو کس قدر حسن خوبی سے آپ نے سمجھا دیا۔ اللہ یہ کائنات کا سب سے بڑا نام ہے، اسم اعظم ہے۔ اس نام کا ورد ہم اپنا وظیفہ روز و شب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے پیار ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، اس کا نام لینا پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تو وہ محبوب ہے جسے ہمارا سید و سردار، نبیوں کا تاجدار، سرور کون و مکان وہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس کا بندہ محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔